بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف بہت مقدس مہینہ ہے اور یہ آخری لمحات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اس مہینے کی برکتوں کو لوٹنے کی اور اس مہینے کی برکتوں کو مزید ہمیں عطا فرمائے کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف جس میں علماء کا اتفاق رہا اور آج بھی اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور مشہور بھی یہی ہے۔ اور 12 ربیع الاول شریف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی۔ تو اس مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرے۔ تو جو بد عقیدہ ہے ان کا کیا کہنا کہ وہ اس مہینے میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا مقصود تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک پر جو آخری کتاب ہے آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انہوں نے انہی پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لحاظ سے جو صحیح مسلم میں حدیث شریف موجود ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور اس دن میں روزہ رکھتا ہوں اور اسی دن مجھ پر نبوت یعنی وحی نبوت نازل کی گئی۔ تو پیر کا دن اتنا مقدس ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور دوسری طرف علماء کا اس پر اتفاق بھی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کریں، نہ کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کریں۔ ایک طرف دیوبند حضرات کا ایک عالم کہلانے والا، میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، کہ جو قرآن جیسی مقدس کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر اعتراض کرے کہ قرآن پاک میں لفظ ناسیاً اگر اس کو اس بات کا علم نہیں کہ نون ثقیلہ نون خفیفہ کو کس حالت میں لکھ سکتے ہیں، اور اس بات عقیدہ نے صحابہ پر، قرآن پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کر دیا، اس کو چاہیے تھا کہ قرآن کی قراءت کو دیکھتا، قرآن میں جو لفظ جہاں جس انداز میں استعمال ہوا ہے تو اس کی تفاسیر کو دیکھتا کہ یہ لفظ جو میں اتنے بڑے مجمع میں بیان کرنے لگا ہوں، صحیح کرنے لگا ہوں۔ اوپر سے کہتا ہے کہ میرے نزدیک علماء بھی موجود ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے اس کی بات کو رد نہ کیا، انہوں نے بھی کوئی وضاحتی بیان نہیں دیا کہ اس نے قرآن پر اعتراض کیا، نبی پاک نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا۔ تو اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کا جو رجوعی کلپ ہے وہ بھی نامنظور ہے، کہ کہتا ہے عوام کہتی ہے تو میں ان کے لیے معذرت کرتا ہوں، لیکن اپنے الفاظ کو میں بالکل کہتا ہوں کہ صحیح کا ایسا بالکل نہیں، کہ اس کو ماننا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر قاعدے بنائے جاتے ہیں، تو قرآن و احادیث کو دیکھ کر قاعدے بنائے گئے۔ تو یہ کہتا ہے کہ فعل پر تنوین نہیں آتی، تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ تنوین میں نون ساکن، آخر میں نون ساکن پڑھا جاتا ہے، اور نون ساکن کو کس حالت میں لکھا جا سکتا ہے یہ اس کو جاننا چاہیے اگر اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے۔ اور اس کے قریب جو علماء اس کے نزدیک بیٹھے تھے تو ان کو بھی اگر یہ علم ہے کہ وہ عالم ہے تو اس کی اس غلطی کو یاد کروائیں اور اس کو منوائیں، کیونکہ اس نے صحابہ پر بھی اعتراض کر دیا، قرآن پر بھی اعتراض کر دیا، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر بھی اعتراض کر دیا، حالانکہ یہ مہینہ اتنا مقدس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے، تو اس نے اس میں اتنا بڑا شوشہ چھوڑ دیا۔